سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 17، اس کا کچھ مضمون رہتا تھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالہ، جو گناہ نادانی میں کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی اس سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور توبہ نہیں قبول ہوگی ان لوگوں کی جو گناہ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک حضر احدہم الموت، کہ ان میں سے ایک پہ موت وارد ہو جاتی ہے، موت کی علامات آ جاتی ہے، حضر حاضر ہو جاتی ہے، یعنی علامات موت ظاہر ہو جاتی ہیں۔ قال انی تبت الآن، وہ پھر کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تیار میں نے کیا ہے دردناک عذاب۔ سامعین کرام، بڑا اہم مضمون ہے توبہ کا، کہ توبہ کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو چونکہ سبقت رحمتی علی غضبی ہے نا، کہ میری رحمت سبقت لے گئی ہے غضب پہ، جن کی توبہ قبول ہوتی ہے ان کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ان کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، رحمت کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، غصے کا اظہار بعد میں ہو رہا ہے۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں جو ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ اصل میں تو ایک روش ہے، توبہ جو ہے حقیقتاً یہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے، یعنی یہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، یہ اہل ایمان سے جب سرزد ہو جائیں، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اور پھر وہ یعنی ان کی توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، اگر وہ توبہ کریں اور اپنی شرائط کے ساتھ۔ لیکن اگر ایک شخص، توجہ رہے تھوڑی سی سامعین کرم، اگر ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بندگی سے بغاوت کی روش اختیار کر لی ہے، نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن چکا ہے، یہ پھر تھوڑی سی صورتحال مختلف ہو جاتی ہے سامعین اکرام، لیکن پھر بھی ان کے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ جب تک سانس ہے
تب تک آس ہے۔ توبہ کی گنجائش ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، یعنی کفار کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے، ہر قسم کے گناہ گاروں کے لیے موت کی علامات آنے سے پہلے توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ لیکن یہ ہم اور آپ جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، تو یہ یعنی ہمارا شمار جو ہے ان صاحب ایمان لوگوں میں نہیں ہوتا۔ صاحب ایمان لوگوں کی تھوڑی سی کیفیت مختلف ہے۔ صاحب ایمان کا تو زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صاحب ایمان جو ہے اللہ پر ان کا کامل ایمان ہوتا ہے، جبکہ ہمارا آپ دیکھ لیں، ہمارا کامل ایمان، ہمارا تو پیسوں پہ ایمان ہے، روپے کی چکا چوند پہ ایمان ہے، کڑکتے نوٹوں کے سامنے ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، سونے چاندی کی چمک ہماری نظروں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے سامعین کرام، ضرور اگر آپ دیکھیں۔ اول تو ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، نمبر ایک بات یہ ہے ہماری زندگی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی اساس ہی نہیں ہے۔ تو ہاں، اساس بھی ہے، مقصد بھی ہے، لیکن وہ سب باطل ہیں۔ دنیا اور ما فیہا یہ ہمارا مقصود بن چکی ہے، دنیا اور ما فیہا ہمارا محبوب بن چکی ہے۔ یہ تو صاحب ایمان لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ صاحب ایمان لوگ تو کچھ اور شان ہوتی ہے سامعین کرام۔ تو توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن ہماری یہ بالکل یعنی واضح ہونا چاہیے میرے اور آپ کے لیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، تو یہ اس کے بڑے گہرے معنی ہیں۔ اللہ کو تو ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، لیکن نہیں، ہمارا ایسا یقین تو نہیں ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ کو ہم اپنا رب، حقیقی رب تسلیم کرتے تو ضرور اس کی آواز پر کان دھرتے۔ ہم نے تو اس کی آواز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کی آواز کیا ہے؟ قرآن ہے۔ رسول کی آواز کو ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ صاحب ایمان لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے سامنے، ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ان پہ بیان کیے جاتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ تو صرف رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، رب پر ہی اعتماد ہے۔ ہمارا اعتماد تو سامعین کرام روپے پہ ہے، پیسے پہ ہے، ڈالروں پہ ہے، ریال پہ ہے، سونے پہ ہے، چاندی پہ ہے۔ جو بلڈنگیں ہم نے کھڑی کی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے نہیں ہے تو ان کا کچھ اور ان کے پاس ہوگا، کچھ تو ہوگا نا۔ کسی کو اپنے زور بازو پر یقین ہوتا ہے، زور بازو پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں
تو وعلی ربہم یتوکلون، رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رب پر بھروسہ جس شخص نے کرنا سیکھ لیا تو بس اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ انما التوبۃ، اب سامعین اکرام میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل بھی میں نے اس پہ کافی وقت اس پہ بات کی ہے، اور آج بھی یہی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان کامل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے۔ یہ قرآن میں بالکل واضح طور پہ یہ بات ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز تم ایمان نہیں لائے۔ ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ مومن اس لیے نہیں ہو ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو سامعین اکرام یہ تھوڑا سا اس بات پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ خود کو پکا مسلمان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بخشش کا امیدوار سمجھتا ہے۔ بخشش بھئی کیسے ہوگی؟ بخشش تو قرآن میں اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے۔ بخشش تو توبہ کرنے والوں کی ہوگی، بخشش تو صاحب جو ایماندار لوگ ہیں ان سے اگر گناہ ہو جائیں اور وہ پھر معافی مانگ لیں ان کی بخشش ہوگی۔ سامعین کرام، ہم نے تو راستہ اختیار کر لیا ہے، دنیا کی طرف رخ ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ بات بالکل آرام سے سوچیں اس بات پہ جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارا رخ جو ہے اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ جو ہے دنیا اور ما فیہا کی طرف ہے۔ دنیا ہے تو خوش، نہیں ہے تو ناخوش۔ یہ کیسا مقصود ہے؟ ایمان والوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا ہو یا نہ ہو، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کے ہونے یا نہ ہونے سے، وہ تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال سامعین کرام، میں بات آگے بڑھاتا ہوں اور مختصر طور پہ پھر عرض کرتا ہوں کہ صاحب ایمان لوگ جو ہیں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، جو اس کے علاوہ ہیں تو پھر ان کو مکمل تائب ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کو گناہوں کی توبہ تو بعد میں وہ کریں گے، لیکن جو عظیم گناہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے سامعین کرام۔ اس کا ازالہ مرنے سے پہلے تو ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان لوگوں کی جو گناہ ہیں اگر ان کی معافی تلافی نہیں ہوئی، مثال کے طور پہ دنیا میں، اول تو دنیا میں معافی تلافی ہو جاتی ہے، جو مومن جو ہیں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ جانکنی کے عالم میں ان کے کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جو موت کی سختی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ کچھ بیماریاں آتی ہیں، کچھ ابتلا آتی ہیں، وہ ان پر صبر کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چلیں، قبر میں بھی وہ اپنے ساتھ، صاحب ایمان لوگ قبر میں بھی اپنے ساتھ گناہ لے کے گئے۔ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، مومنوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ عذاب قبر میں وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا ان کو دے دے گا، ان کو پاک کر دے گا، محشر کے دن وہ پاک ہو جائیں گے۔ نہیں ہوا محشر کے دن صاحب ایمان لوگوں کے گناہ محشر کے دن
وہ جو سختی ہوگی اللہ تعالیٰ ان یعنی سزا کے طور پہ ان کو، گناہوں کی سزا کے طور پہ محشر کی سختی کی وجہ سے ان کو پاک صاف کر دے گا۔ وہ بھی نہیں ہوا، پھر دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر شفاعت ہوگی۔ سامعین کرام، شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، شفاعت کبریٰ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ یہ تو صاحب ایمان تھا، اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گا کہ اس بندے کی شفاعت کرو، یہ گناہ گار ہے، گناہ لایا اپنے ساتھ، اس کی شفاعت کرو، اس کی نیت صاف تھی، اس کا مقصود میں تھا، اس کا مقصود دنیا نہیں تھی، غلطی ہو گئی ہے اس سے، اس کی شفاعت کر دو، یہ کام اس نے غلط کیا ہے، اس کام کے بارے میں اتنی شفاعت کر دو۔ اللہ حکم دے گا رسول صلی اللہ الا لمن ارتضى من رسول من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے، کسی کی شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اذن کرے گا، اللہ حکم کرے گا کہ یہ تو میرا بندہ ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی شفاعت کر دو، میں قبول کر لوں گا۔ شفاعت ہوگی، اس سے بھی رہ گیا تو پھر جائے گا معاملہ دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ مومن گناہ گاروں کے لیے دوزخ ہسپتال کی مانند ہے، وہاں ان کا علاج ہوگا، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو دوزخ میں رکھ کے وہ گناہوں کی سزا دے کے واپس، کیونکہ وہ تو صاحب ایمان ہے۔ صاحب ایمان لوگ، یعنی یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کن مراحل سے گزریں گے، لیکن ضروری ہے کہ یہ صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں ایمان ہو، اس کا مقصود اللہ ہو۔ پھر بھی خطا کا امکان ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ تمام مراحل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان تمام مراحل سے گزر کے آخرکار وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ شخص صاحب ایمان تھا، اس شخص کا اللہ پر ایمان تھا، اس نے کہہ دیا تھا کہ رب میرا اللہ ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پھر بھی اس سے گناہ ہو گئے، تو ان مراحل کے بعد جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ سامعین کرام، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے تو اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ دنیا کی سوا اور کچھ چاہتے نہیں ہے۔ پھر گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، گناہوں پر مومن تو اصرار نہیں کرتا۔ لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، معافی مانگ لیتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ سامعین کرام، آج تو ہم گناہ پر اصرار کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، لیکن میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ ظاہر ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں اس میں۔ گناہ پر اصرار اس معاشرے کا شیوا بن چکا ہے۔ اللہ کے احکامات سے بغاوت، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کریں، بغاوت کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ بغاوت کسے کہتے ہیں؟ کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو یا اس کے احکامات کو میں نہیں مانتا، دین میں لوں گا اپنی مرضی سے، دین میں اپنی مرضی سے لوں گا، جو مجھے پسند آئے گا دین کا حکم وہ میں لوں گا، جو نہیں پسند آئے گا اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ رسول کی جو طریقہ، جو سنت مجھے پسند آئے گی وہ میں اختیار کر لوں گا، اور اتنی اختیار کروں گا جتنی میری مرضی ہوگی، باقی میں چھوڑ دوں گا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ تو بغاوت ہے، یہ شرک ہے۔ سامعین کرام، شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کے یعنی شرک ریاکاری، میں عرض کرتا ہوں کہ ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے۔
تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ کیا، خیرات کی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ ریاکاری، اس کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری شرک ہے۔ سامعین کرام تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی۔ ریاکاری کے ہم جو مفہوم یعنی جو ہمیں بتائے گئے ہیں، اصل مفہوم تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے، جو غیر اللہ کے لیے کی جائے، وہ ریاکاری ہے۔ ایک کام کو آپ اپنے لیے انجام دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کے لیے انجام دیتے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے نہ ہوا۔ ایک کام آپ معاشرے کے لیے، معاشرے کے کہنے پر، یہ تو ریاکاری ہوئی، اللہ کے لیے تو نہ ہوا۔ ایک کام آپ بیوی کے کہنے پر کرتے ہیں، یہ تو ریاکاری ہوئی، یہ تو اللہ کی رضا تو آپ نے نظر انداز کر دی۔ اللہ کی، سامعین اکرام، اللہ کی یعنی زندگی کا تقاضا یہ ہے، جو فلاح یافتہ زندگی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر ایک کام اللہ کی رضا کے لیے انجام دے، خالص اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا للہ الدین الخالص۔ دیکھو دین جو ہے یہ خالص اللہ کا ہے، یعنی جو طرز زندگی ہے جو آپ 24 گھنٹے گزارتے ہو، یہ خالص، اس میں اللہ کی رضا، یہ یعنی تمام کام اس میں اللہ کی رضا کے ہونے چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص کہتے ہیں اسے، کہ خالص اللہ کے لیے آپ کوئی کام کریں تو یہ اخلاص ہے، یہ لوگ مخلص ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اخلاص کو نظر انداز کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو بھول گئے۔ سامعین کرام سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے یہ بات۔ آج عام دیکھ لیں، ہم معاشرے میں، ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں اللہ کو بھلا چکے ہیں، اللہ کی رضا کو بھلا چکے ہیں۔ نفس ہمارا سب سے بڑا معبود بن چکا ہے۔ سامعین کرام، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارا سب سے بڑا خدا اور معبود بن چکا ہے۔ نفس کے کہنے پر ہم چلتے ہیں، نفس ہی کا کہا مانتے ہیں، اور نفس ہی کا کہنا ماننا چاہتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ صاحب ایمان لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ اب جو صاحب ایمان لوگ ہیں، ان سے اگر گناہ ہو جائے نادانی میں، یعملون السوء بجہالہ، ان سے گناہ ہو جائے نادانی میں۔ نادانی کا کیا مطلب ہے؟ جہالت کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ کام، یعنی ایک کام جس میں یعنی ایک گناہ آپ سے اگر ہو جائے تو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کو اس کا گناہ ہونا معلوم ہوگا، یا آپ نے قصدن کیا ہوگا۔ اگر قصدن آپ نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصدن اس فعل کا صدور انسان سے، یعنی گناہ کا صدور انسان سے قصدن ممکن ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس نفس ہے، کیوں؟ اس کے پاس جذبات ہیں، کیوں؟ اس کی جسمانی ضروریات ہیں۔ قصدن گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یعنی گناہ کرتے وقت، ایک تھوڑا سا لطیف نقطہ ہے، گناہ کرتے وقت گنہگار جو ہے، صاحب ایمان گنہگار، گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھول جاتا ہے۔
اس کی ناراضگی کو بھول جاتا ہے، ناواقف ہو جاتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ ناواقف ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ناواقف ہو جاتا ہے، اس نے ایک گناہ کا کام کر لیا، ایک گناہ کا صدور ہو گیا اس سے۔ اب یہ ہے، میں نے آپ کو دونوں صورتیں بنائی، یا تو اس کو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے لیکن انسان ہے، وہ اس کے پاس نفس ہے، جذبات ہیں، اور بہک گیا، وہ اللہ کو بھول گیا وقتی طور پر، لیکن فوراً اس نے احساس کر لیا، یعنی وہ کام ہو گیا اس سے، لیکن اس کے بعد اس سے احساس ہو گیا کہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہوا، یہ تو گناہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ یہ نادم ہونا، ندامت اور شرمندگی، یہ انسان کی صفت ہے، انسان کی صفت ہے، کیونکہ ہمارے جو بابا آدم تھے ان سے جب غلطی ہو گئی، دانا کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر کیا ہوا جب اس نے، یعنی وقتی طور پہ ان سے بھول ہو گئی، پھر کیا ہوا، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، لیکن آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ ظلمنا انفسنا، کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، انسان کا گناہگار جو ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گناہ سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ظالم، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، جس نے ایسا کام کیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا، یہ لوگ ظالم ہیں، فاولئک هم الظالمون۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ یہ گناہ جو ہے سامعین اکرام، یہ تو آگ ہے، یا ابھی آئے گا نا دردناک عذاب، یہ تو آگ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی آگ ہے، جہنم ہے، یہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام۔ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو تلاش کرنا، اس کی رضا پر عمل کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے راستے پر چلنا، رسول کی اتباع کرنا، یہ سارے جنتیوں کے کام ہے۔ اس سے آپ، یعنی جنت کا راستہ آپ کا آسان ہوتا رہے گا۔ جو گناہ ہے وہ آگ ہے، اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ آگ ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظالموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں یہ آگ ڈال رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اور گناہگار اپنے گناہوں کی آگ میں یہاں بھی جلتا ہے۔ سامعین کرام، یہ مضمون ذرا مختلف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ گناہوں کی آگ ہوتی ہے اور انسان اس میں جلتا ہے۔ گنہگار یا اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دینے والا انسان، اس کی زندگی چین سے نہیں گزرے گی۔ یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ تو سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ جو ہے یہ ایمان والوں کی توبہ، یعنی گناہ جو ہے یہ ایمان والوں کے شمار ہوتے ہیں سامعین کرام، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کی رضا کو بھول چکے ہیں،
اللہ کے کلام کو بھول چکے ہیں، ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو اپنا رخ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، مقصود صحیح کرنے کی ضرورت ہے، مقصد زندگی صحیح بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد گناہ اور ثواب کا فیصلہ ہوگا کہ کون سا گناہ ہے، کون سا۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کو مقصود نہیں بنا پا رہے، جو لوگ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے جو نیک کام ہے وہ بھی گناہ ہے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کو کل اس کے بارے میں عرض کیا تھا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہرحال سامعین کرام، انما التوبۃ، توبہ تو اللہ کے ذمے ان لوگوں کی ہے، یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی۔ یہ سامعین اکرام مومنوں کی ایک صفت ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، اپنے اندر تلاش کر لیں، اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ پیدا کرنی ہوگی کہ مسلمان ایک تو گناہ پر اصرار نہیں کرتا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک تو گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری ایک آیت میں آپ کو سناؤں کہ الَّذِينَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کو شیطان کی طرف سے اگر کوئی لمس، کوئی خیال، ایسا شیطانی خیال، تو فوراً یہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ تذکروا فإذا هم مبصرون، ان کی اپنی راہ جو ہے وہ ان کو واضح ہو جاتی ہے، نشانی یعنی روشن ہو جاتی ہے ان کا، چونکہ ان کا مقصود ہوتا ہے۔ اور اگر ایک خیال آیا، شیطان نے ایک خیال پیش کیا، برا خیال پیش کیا، یہ فوراً سوچے گا کہ بھئی یہ تو میرے مقصد زندگی کے خلاف ہے، یہ بات جو شیطان مجھے پیش کر رہا ہے۔ تو ایک یعنی یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، مومن کی صفت یہ ہے کہ یہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، یہ قرآن میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ لم یصروا علی ما فعلوا وہم، یہ اصرار نہیں کرتے۔ گناہ پر اصرار کرنا مومن کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ گناہ پر اصرار تو شیطان نے کیا تھا، جب اللہ نے اسے حکم سجدہ دیا اور پھر پوچھا کہ تم نے کیوں کیا ہے، تو اس نے اپنی وجہ بتا دی اور اس پہ اصرار کیا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی اچھی ہے کہ آگ اچھی ہے؟ ظاہر ہے کہ آگ وہ کہہ رہا ہے اچھی ہے، میں اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ گناہ پر اصرار کرنا شیطانی کام ہے۔ سامعین کرام، ثم یتوبون من قریب، پھر یہ توبہ کر لیتے ہیں جلد، قریب جلد۔ بعض یعنی اس کی میں نے آپ کو تشریح کر دی ہے۔ تو اب جس سے گناہ کا صدور ہو گیا، اس نے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تفصیل کی ہے، فمن تاب وآمن وعمل صالحا، یعنی فمن تاب وآمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا۔ دوسری جگہ وہ اصلحہ، اور اس کی اصلاح کی، کوئی گناہ ہو گیا تھا، کسی پہ جسمانی سزا دی ہے، اس سے معافی مانگ لی، کسی کو مالی نقصان دیا ہے، اس کی نقصان کی تلافی کر دی۔ سامعین اکرام، اصلحہ، اصلاح، یعنی جو گناہ ہوا تھا، حقوق العباد ہے تو اس کی تلافی کر دی۔ اللہ کے حقوق، مثال کے طور پہ نماز قضا ہو گئی تھی، تو نماز کی فرض نماز رہ گئی تھی، فرض نماز ادا کر لی، روزہ رہ گیا تھا، روزہ رکھ لیا، اصلاح کر لی، ٹھیک ہے۔ تو پھر
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے یہ لوگ جو ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ طائب ہو جاتے ہیں، جلد ہی توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ جو ہے وہ میں قبول کر لوں گا۔ یتوبو یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہو جائے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اپنی رحمت سے اسے ڈھانک لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تو میرا مخلص بندہ ہے، اللہ تعالیٰ حکمت دانا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی توبہ قبول کرنی ہے یا کس کی نہیں کرنی، علیم و حکیم ہے۔ اب جن کی توبہ نہیں قبول ہوگی ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سامعین کرام۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، توبہ نہیں قبول ہوگی ان لوگوں کی جو گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں پھر اور اس پر اصرار کرتے رہتے ہیں، گناہ در گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ آلود زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو آثار موت نظر آ جائیں اور پھر وہ معافی مانگنے لگے۔ آثار موت کا مطلب یہ ہے کہ موت کی نشانیاں، یعنی ایک آدمی مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ نزع کا وقت جو ہے، موت کا فرشتہ انسان کو نظر آ جائے، یا عالم نزع جبکہ سانس ابھی باقی ہے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میری آخری گھڑیاں ہیں، تو آپ اس وقت پھر توبہ کرنے لگتے ہیں یا توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب آپ کو موت کی علامات آ جائیں، حضر احدہم الموت، موت کی یعنی موت سامنے حاضر ہو جائے، موت آپ کو نظر آنے لگے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ جب موت سامنے نظر آ جاتی ہے تو پھر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سامعین اکرام، ہم گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں اس انتظار میں، یعنی جوانی میں تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا سامعین اکرام، یہ معاشرہ جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بڑھاپے کے کام ہے، یعنی اس معاشرے کے خیال میں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ داڑھی شریف جو ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ داڑھی ایسی کوئی وہ نہیں ہے، علامت اسلام کی علامت جو ہے، علامت تو ہو سکتی ہے لیکن ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان تو دل کی چیز ہے نا سامعین اکرام۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ داڑھی کو نہیں رکھتے جوانی میں، اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم داڑھی منڈوائیں، ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ارادہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے یا اسکار رفتہ ہو جائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ سامعین اکرام آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہیں، میری نظروں سے، جن کی داڑھی نہیں تھی جوانی میں، لیکن بڑھاپا جب آ گیا تو انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ اور بعض تو سامعین اکرام ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو یعنی ان کو توفیق ہی نہیں ملتی، وہ داڑھی چھوڑتے نہیں ہیں، قیام جب آپ ان کا آخری دیدار کریں گے تو ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی۔ خیر، داڑھی کا تو میں نے ویسے ہی تذکرہ کیا، میں ہر
یعنی جوانی میں گناہ کرنا لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. جوانی میں گناہ کرنا، میں گناہوں کی تفصیل نہیں کر رہا. ہر شخص کی اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، پھر اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، کر لیں گے. یعنی توبہ کی امید پر گناہ کیے جاتے ہیں. میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ توبہ کی امید پر. اب ظاہر ہے کہ توبہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تو توبہ قبول کر لیتا ہوں موت سے پہلے، اور ظاہر ہے کہ موت سے پہلے تو یعنی وقت ہے، جب تک موت نہیں آئی ہے تو توبہ. یہ لوگ جو ہیں، بعض ایسا گروپ ایسا ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کیے جاتا ہے، کبیرہ گناہ بھی کیے جاتا ہے. یہ بہت خطرناک طرز عمل ہے سامعین اکرام، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ موت کا وقت ہمیں اور آپ کو بالکل نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی. اچانک آپ کو موت آ سکتی ہے. میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، فلاں آدمی جوان آدمی تھا، مثال کے طور پہ غسل خانے میں گیا، وہیں گر گیا. ابھی میری یعنی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو وہ 2 بیٹے تھے ان کے، اور ایک نے شادی کر لی، جس نے شادی نہیں کی تھی، دونوں جوان تھے. جس نے شادی نہیں کی تھی تو وہ ایک دن گیا غسل خانے میں، گیا اور مر گیا. میرے اپنے جو سسر کے بھائی تھے، وہ بھی جوان، تقریباً جوانی کی حالت تھی. تو وہ غسل خانے میں گئے، وہاں دورہ پڑا، دل کے مریض تھے، ختم ہو گئے، بات ختم ہو گئی. میرے اپنے سسر جو تھے ان پہ بھی دل کا دورہ پڑا، اچانک وہ چلے گئے. تو یہ موت کا وقت تو کسی کو نہیں معلوم ہوتا. تو جب موت کا وقت آپ کو نہیں معلوم تو آپ کس امید پہ گناہ کیے جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. سامعین اکرام تھوڑی توجہ، کہ موت آپ کو مہلت ہی نہ دے. ہمارے آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا 2008 میں، غالباً جو بھی تھا سن، 40-50 ہزار انسان بیک وقت مر گئے. بلڈنگیں گری، بس دب کے مر گئے، ختم ہو گئے. تو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو موت اچانک آئے گی کہ آپ کو مہلت دے گی توبہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب موت کے آثار آ جائیں تو پھر تو توبہ قبول نہیں ہوتی. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے. تیسری ایک بات جو بڑی اہم ہے سامعین اکرام، وہ یہ ہے کہ گناہ، انسان جب گناہ کی روش اختیار کر لیتا ہے تو یہ راستہ بڑا خطرناک راستہ ہے. گناہ کا راستہ بڑا خطرناک راستہ ہے. گناہ کا راستہ یا اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کا راستہ، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. خطرناک اس طرح ہے کہ یہ اندھیروں کا سفر ہے، یہ روشنی کا سفر نہیں ہے. گناہ کا جو سفر ہے یہ اندھیروں کا سفر ہے. اندھیرے در اندھیرے در اندھیرے، یہ اندھیرے پھر بڑھتے جاتے ہیں. اتنے اندھیرے ہو جاتے ہیں کہ انسان ان اندھیروں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر انہیں روشنی اچھی نہیں لگتی. سامعین کرام، بڑی میں گہری بات کر رہا ہوں. پھر انہیں روشنی نہیں اچھی لگتی. یہ تو میرے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اس کیفیت کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب جو عمل یہ کرتے تھے. رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. دل جو ہے وہ زنگ پکڑ لیتے ہیں. سامعین کرام، حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا. انسان جب گناہ کرتا ہے نا
تو اس حدیث کا مختصر میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. تو ہر گناہ ایک کالے داغ کی صورت میں ایک داغ اس کے قلب پر چھوڑ جاتا ہے. جب دوسرا وہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا داغ ہو جاتا ہے. جب تیسرا کرتا ہے تو تیسرا کالا داغ ہوتا ہے، تاکہ دل جو ہے کالا سیاہ ہو جاتا ہے. قرآن نے اس کو اولئک فی ضلال بعید کے الفاظ سے بھی یاد کیا ہے. یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے. اور ان کے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. سامعین اکرام، بڑی خطرناک بات ہے. گناہ کی زندگی یا گناہ کا خیال اور گناہوں کے راستے پر چلنا. یہ گناہوں کا راستہ، میں سامعین اکرام تھوڑا سا میں آپ کو یہ مضمون آسان کر دوں کہ گناہ کا راستہ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے میری مراد کیا ہے. گناہ کا راستہ جو اللہ کا راستہ نہیں ہے، یعنی سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چلنا شروع کر دیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گناہوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے، آپ نے شیطان کے راستے کو پسند کر لیا ہے. گناہوں کا راستہ سامعین اکرام اسپیسیفک وہ گناہ نہیں ہے کہ غیبت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ ہے اور شراب ہے، جوا ہے. یہ ان گناہوں کا میں تذکرہ نہیں کر رہا. اللہ کو بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اپنے مقصد کو مقصود نہ بنائے. سامعین اکرام، ایک دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جرم عظیم جو ہے انسان جس کا مرتکب ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کی کوشش ہی نہ کرے. یہ بہت بڑا جرم ہے. مقصد کو پہچانے ہی نہ اور نہ اس کی کوشش کرے. سامعین اکرام، بہت بڑا جرم ہے. دوسرا بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کو پہچان کے اپنا اسے مقصود نہ بنائے. یہ اس سے زیادہ جرم ہے. یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. اپنے مقصد کو جان کر اس کو اپنا مقصود نہ بنائے، دنیا کو ترجیح دے دے، تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے. باقی گناہ تو پھر بات کے ہے. سامعین اکرام، اگر کسی نے کر لیا کہ اللہ کو اپنا مقصود سمجھ کر اس کو اپنا مقصود نہ بنایا، دنیا اور ما فیہا کو مقصود بنا لیا، اس کے پیچھے لگ گیا، اب یہ جو نیک کام کرے گا یہ غارت ہے ہوں گے. اضل اعمالہم، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے. سامعین اکرام، ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، یہاں تک کہ کسی کے پاس موت آ جائے وہ کہے کہ بس میں اب توبہ کرتا ہوں. اس کی میں نے تفصیل کر دی، یعنی وہ توبہ نہیں قبول ہوگی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے لیے میں نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں مر جائیں. دوسرا ان لوگوں کے لیے جو علامات موت آنے تک گناہ کرتے رہتے ہیں. سامعین اکرام، یہ دونوں چیزیں جو ہیں میں نے اچھی طرح وضاحت کر کے آپ کو بیان کر دی ہیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو
میرا آئی ڈی آپ کے سامنے ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، وضاحت طلب کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، کسی رہنما کی رہنمائی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔